السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کی ریسورس پرسن عطیہ سمر اور یہ ہے میرا چینل عطیہ سمر آفیشیل۔ جو لوگ مجھے ایجوکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ چینل پر فالو کر رہے تھے وہ اب مجھے اس چینل پر فالو کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور اپنے ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے اس چینل سے جڑے رہیں۔ رول آف اسکول ان سوشلائزیشن، ابھی ہم نے اس سے پہلے جو چیپٹر تھا، پارٹ تھا، سلائڈس تھیں، وہاں پر ذکر کیا تھا کچھ لوگوں کا، کچھ ایجنٹس کا جو کہ سوشلائزیشن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فیملی کے بعد اسکول کا نیم تھا، تو یہاں پر ہم اسکول کا رول دیکھنا جو ہے وہ آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ اسکول از این امپورٹنٹ پارٹ آف دا سوسائٹی. اٹ از نون ایز social organization because it is the school which provides an exposure to educating, and it prepares the students to occupy social roles according to their capacities after receiving the school. تو یہاں پر اسکول ہی وہ ادارہ ہے جو اہم کردار ادا کر رہا ہے سوسائٹی میں، کہ جس طرح کے لوگ اس میں جو اپنا وہ فیوچر میں بننا چاہتے ہیں، اسکول ان کو اس چیز کی ٹریننگ پرووائڈ کرتا ہے، ایکسپوئر دیتا ہے کہ وہ پریپیئر ہو جائیں آنے والے سوشل رول کے لیے جو کہ سوسائٹی میں کسی اسٹوڈنٹ نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اسکول از کنسیڈرڈ ایز اے سیکنڈ ہوم فار اسٹوڈنٹس بیکاز اٹ از a school wherein students passes most of the time of his day and this is utilized in form of learning. تو اسکول ہی وہ جگہ ہے جس کو فیملی کے بعد سیکنڈ مقام دیا جاتا ہے، کہ جہاں پر بچے سب سے زیادہ وقت اپنے 24 گھنٹوں میں سے گزارتے ہیں، اور وہ وقت اسپیشلی لرننگ کے لیے گزارتے ہیں، اور وہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر پڑھنے سیکھنے آئے ہیں، تو اس لیے وہ زیادہ تر جو سیکھنے کا ٹائم ہے 24 گھنٹوں میں سے کسی بھی فرد کا جو اسکول گوئنگ ہے، تو وہ اسکول کے ہی اوقات ہیں جو سب سے زیادہ اس کو لرننگ کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹیچر ایز اے رول ماڈل، یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اسکول میں ٹیچر کا کیا کردار ہے جو سوشلائزیشن کے حوالے سے بچوں پر جو تاثر چھوڑتا ہے اپنی۔ Schools are one of the first place where kids' behavior and future educational success is shaped. اسکول ہی وہ جگہ ہے، پہلی جگہ ہے جہاں پر بچوں کو ان کے رویوں کی تربیت دی جاتی ہے، اور انہیں ایک جو مستقبل میں جو ایجوکیشنل کامیابی ہے، ان کی تعلیمی کامیابی ہے، اس کی شیپ بننا اسکول میں شروع ہوتی ہے پہلی کلاسز میں۔ Teacher are carriers of either positive or negative behavior towards students. The reason why the first year of school are so critical is because kids learn the base of their educational life. تو یہاں پر ٹیچر جو بھی پازیٹیو یا نیگیٹو بیہیویئر شو کراتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، وہی آگے جا کر اہم کردار ادا کرتا ہے، وہی ریزن ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ آنے والے اپنے تعلیمی زندگی میں کیا ان کی بیس یا کیا بنیاد بنی، بچوں نے کون سے رویے سیکھے اپنے استاد سے اس بچپن کی شروع کی کلاسز میں۔ تھرڈ پوائنٹ پر ہے آئی بلیو دیٹ ٹیچرز مسٹ لو دیئر کیریئر ان آرڈر فار دیم ٹو پاس enthusiasm ٹو assist and to provide a warm environment to the students. یہاں پر جس رائٹر نے بھی یہ بک میں اپنا پیراگراف جس کا یہ شیئر کیا گیا، ان کا کہنا ہے کہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ جو بھی اسٹوڈنٹس کا کیریئر ہے اس کے لیے ٹیچرز کا جو پیشن ہے، جذبہ ہے، جو تعاون ہے، وہ اہم کردار ادا کرتا ہے، اور وہ اس ماحول کو بنانے میں جس میں کہ کوئی اسٹوڈنٹ اپنی کامیاب اگلی تعلیمی زندگی کے لیے سوشلی تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ ان مائی اوپینین ٹیچرز آر دا سیکنڈ مدر فار دا اسٹوڈنٹس بیکاز اسٹوڈنٹس اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ود دیئر ٹیچرس۔ تو ابھی ہم نے پچھلی سلائڈ پر یہ دیکھا ہے کہ اسکول جو ہے وہ گھر کے بعد دوسری اہم جگہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ وقت گزارا جاتا ہے، تو یہاں اب جو اسکول میں جس کے ساتھ وقت گزارا جا رہا ہے وہ بھی ماں کے بعد دوسری ہستی ہے ٹیچر کی۔ تو یہاں پر ان رائٹر کی نظر میں اگر ٹیچر کو سیکنڈ مدر کہا جا رہا ہے، تو ہم تو اپنے جو ہمارے مذہبی عقائد ہیں ان کے مطابق روحانی ماں باپ کہا جاتا ہے ٹیچر کو، تو یہ وہی سیم بات ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم آئی بلیو اے ریئل ٹیچر بیکمس تھرو مینی ایئرز آف ٹریننگ اینڈ ایکسپیرینسز ان دا فیلڈ، اور یہ بھی یقین ہے رائٹر کا
کہ جو ٹیچر زیادہ وقت، زیادہ تجربہ، زیادہ تربیت اور زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے اپنی فیلڈ میں، اتنا ہی وہ بہتر سوشلائزیشن کی طرف رول پلے کر سکتا ہے. ٹیچر ایز اے رول ماڈل ابھی جاری ہے. another quality that we seek in successful teacher is affection. being human beings we all need love and affection. تو سب سے بڑی جو خوبی اور کوالٹی ہے وہ کسی بھی ٹیچر کی، وہ یہ ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ اپنا ایک ریپو بلڈنگ کرے، اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو یا وہ آپس میں ریلیشن شپ ہو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا، کہ جس میں اسٹوڈنٹ اپنی کوئی بھی بات کرتے ہوئے ہچکچائے نہیں، بلکہ کسی بھی اور اسکول کے ایریا کے اندر کسی بھی اور مشکل میں ہو یا گھر میں کسی پرابلم میں ہو تو وہ بچہ اپنی ایفیلیشن کی وجہ سے وہ اپنا مسئلہ ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کر سکے، جہاں اسے یہ یقین ہوگا کہ ٹیچر اس کو اچھا مشورہ بھی دیں گی، اس کی مشکل کو دور بھی کر. A quality of a good role model is that teacher should know his or her subject matter. اور ایک اور جو اچھے رول ماڈل کے طور پر خوبی ہونی چاہیے ٹیچر میں، وہ یہ ہے کہ جو بھی سبجیکٹ وہ پڑھانے جا رہے ہیں، جو ٹاپک وہ پڑھانے جا رہے ہیں، اس سے بیونڈ نالج ان کے پاس ہو، اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ میٹر ان کو اچھے سے کلیئر ہو. تھرڈ پوائنٹ پر ہے گڈ رول ماڈل آلسو شوڈ ریسپیکٹ اینڈ بی اپریشیٹ فار آف دا پرابلمس دیٹ چلڈرن گو تھرو ان دیئر لائف. تو سب سے اچھا رول ماڈل ٹیچر ہے جو جس کی عزت اور تکریم اسی لیے کی جاتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو اگلی آنے والی زندگی میں کسی بھی پرابلم سے ریلیٹڈ مشورے دے سکے اور ان کو سچویشن سے نکالنے کا طریقہ بتا سکے ایسی مشکل سے. ان ٹیک friendly world, a teacher should be a role model for acceptable use of technological equipments such as mobile phone. تو اس آج کل کے جو ٹیکنیکل فرینڈلی ماحول ہے، جس کو آپ سوشل میڈیا کا یا ٹیکنالوجی کے حساب سے ہم اس وقت دنیا کے ایسے دور سے گزرے ہیں جہاں بے مثال ترقی ہوئی ہے ٹیکنالوجی کی ورلڈ میں، تو ٹیچر کو بھی ایز اے رول ماڈل وہ ساری ٹیکنیکس اور وہ ٹیکنالوجیز استعمال کرنی آتی ہوں جو اس کو ٹیچنگ کے لیے ضرورت ہوتی ہیں، جیسا کہ اسمارٹ فون یا موبائل. بہرحال یہ چیز تو آج کل سب کو استعمال. اب ہم اس سمری تک پہنچ چکے ہیں جو کہ تھا آپ کا سوشلائزیشن کے حوالے سے. سوشلائزیشن پرووائڈز این انڈرسٹینڈنگ ان ریسپیکٹ آف سوسائٹی اینڈ کلچر ان وچ دا انڈیویژل لیوز اینڈ آلسو ہیلپ ٹو فارم ہز پرسنالٹی. تو سوشلائزیشن وہ انڈرسٹینڈنگ دیتی ہے سوسائٹی کے ممبر کو، جو سوسائٹی کے کلچر اور اپنے جو اس کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو برابر لا سکتا ہے. The institutions that make the individuals familiarized to the society are known as agents of socialization. تو یہاں پر ہم نے ابھی یہ بھی پڑھا کہ جو ادارے جو انسٹیٹیوشنز، اداروں کو ہی کہیں گے، آرگنائزیشنز ہیں جو بچوں کو یا افراد کو سوسائٹی کے ساتھ رہتے ہوئے کس طرح سے ان کو فیملرائز کرتی ہے، ان کو سوشلائزیشن کے مختلف جو اینگلز ہیں ان کی طرف، تو وہ سارے کہلائیں گے ایجنٹس آف سوشلائزیشن، جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ فیملی ہے، اسکولز ہیں اور اس کے علاوہ کمیونٹیز ہیں. تھرڈ پوائنٹ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ among them the primary socialization is done by family influence the formation of individual's personality. تو سب سے زیادہ جو ہم نے ایجنٹس آف سوشلائزیشن کا ذکر کیا ہے وہاں پر بیسک کردار سوشلائزیشن کا سیکھنے کے حوالے سے سب سے اہم رول فیملی کا ہوتا ہے، فیملی کے ممبرس کا ہوتا ہے. فورتھ پوائنٹ پر ہم دیکھ رہے ہیں ان ایڈیشن ٹو اٹ اسکول، پیئر گروپ، ماس میڈیا، ریلیجن، ورک پلیس اینڈ پولیٹکس انفلوئنس ان فارمنگ اے پرٹیکولر انڈیویژلس پرسنالٹی. تو یہاں پر جو ایجنٹس آف سوشلائزیشن اوپر مینشن کیے گئے تھے ان میں کچھ اور اضافہ کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ اسکول، ساتھی لوگ جو کولیگز آپ کے ساتھ ہیں، اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ ہیں گروپ میں، ماس میڈیا کی بات ہوئی اور ریلیجن کی بات ہوئی، پھر ورک پلیس پر بھی آپ جو سوشلائزیشن ہے وہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں ایڈ کیا گیا ہے پولیٹکس کو. یہ ساری چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں کسی بھی انسان کی پرسنالٹی کو امپروو کرنے میں، بنانے میں. تو یہ تھا یونٹ 3. کوئی کویسچن ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں یہاں پر.